बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग ने बड़े बड़े जलसे करना शुरू कर दिए हैं और आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद जलसे किए जाएंगे। क्या पाकिस्तान में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, इस बारे में क्या सरहाइयाँ जारी हैं। इमरान खान ने जेल में भूख हड़ताल कर दी है और उसका तिब्बी मायना किया गया है। जो तिब्बी रिपोर्ट आई है वो PTI वालों के लिए परेशान कुन होनी चाहिए। और अमेरिका के सदर ट्रंप ने बरसरे इक़्तिदार आने के बाद पहली बड़ी पसपाई इख्तियार की है और अमेरिका से आने वाली रिपोर्टें बता रही हैं कि उसकी मकबूलियत में कमी आई है। और मेरा ख्याल है कि ये दुनिया का शायद पहला हुक्मरान होगा जिससे इक़्तिदार संभाले अभी चंद महीने भी नहीं हुए कि उसकी मकबूलियत गिरना शुरू हो गई है। और इसकी मकबूलियत गिरने की वजह ट्रंप के वो सारे ऐलानात और तकरीरें हैं जो उसने आकर किए हैं, जिससे अवाम को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि ट्रंप के लिए आने वाले साल कई चैलेंज लेकर आएंगे और इसकी पसपाइयों का अमल जारी रहेगा। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं हम मुस्लिम लीग के जलसों से। गुज़श्ता रोज़ डेरा गाजी खान में अच्छा बड़ा जलसा किया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने और वहाँ इलाके की तरक्की के लिए कुछ ऐलानात किए, फ़ैसलों का ऐलान किया। इससे 2-3 दिन पहले नारोवाल में एक बड़ा जलसा हुआ था। अच्छा, इन जलसों का इंतखाबात के इम्कान से क्या ताल्लुक़ है, ये बताने से पहले PTI की तनकीदी मुहिम का हम जायज़ा लेते हैं। PTI ने इस जलसे पर एतराज़ किया है और उनका जो सोशल मीडिया है उर्फ गोगी गैंग, उसने ये कहा है कि इन जलसों में लोगों को, यानी ये जो ख़ास तौर पर डेरा गाजी खान के जलसे के हवाले से बात की कि इस जलसे में लोगों को राजनपुर से और मुजफ्फरगढ़ से और पता नहीं दाजल से, इन इलाकों से लोगों को भर भर के लाया गया और यूँ जलसा कामयाब किया गया। यानी डेरा गाजी खान के इर्द गिर्द के जो इलाके थे वहाँ से लोग आए, ये PTI का कहना है, उनके सोशल मीडिया का ये कहना है। और अंदाज़ा करें कि ये इल्ज़ाम अगर कोई और जमात लगाए तो शायद उसमें कोई वज़न होता। ये इल्ज़ाम वो पार्टी लगा रही है जो लाहौर में जलसा करती है और बंदे पख्तूनख्वा से, बाजौड़ से, वज़ीरिस्तान से, टांक से और पता नहीं कहाँ कहाँ से, पख्तूनख्वा सूबे से लोगों को लाया जाता है। फिर लाहौर में जलसे का मंजर बनता है। अगर पख्तूनख्वा से अगर ये काफ़िला गंडापुर का ना आए तो लाहौर के जलसे में आप क्रिकेट खेल सकते हैं। ये सूरत हाल जिस पार्टी की हो, वो पार्टी दूसरी पार्टियों को कह रही है कि वो अपने बंदे डेरा गाजी खान से उसको बंदे नहीं मिले तो वो राजनपुर से और मुजफ्फरगढ़ से बंदे लेकर आई। और इसी तरह नारोवाल के जलसे पर भी इन्होंने तनकीद की थी, लेकिन वहाँ ये नहीं कहा था कि ये जलसे लोग गुजरावाला गुजरात से लाए गए, बल्कि वहाँ ये कहा गया मसनूई जलसा था। मसनूई जलसा क्या होता है? क्या उसमें जो लोग बैठे हुए थे, तकरीरें सुन रहे थे, पुरजोश नारे लगा रहे थे, क्या वो प्लास्टिक के बने हुए थे? तो खैर, ये अब इस जलसे के हवाले से मैं एक ज़िमनी बात करूं कि अब ये हालिया अरसे में ये बात इस्टेब्लिश हो गई है कि सोशल मीडिया के बल पर आप कोई सियासी मार्का नहीं जीत सकते। इमरान खान को सोशल मीडिया पर अजारादारी हासिल है, लेकिन इस अजारादारी के बावजूद वो मौजूदा हुकूमत का बाल भी बीका नहीं कर सका, मुल्क में कोई हलचल पैदा नहीं कर सका। कल मैंने किसी साहब को सुना, उन्होंने बड़ा अच्छा फ़िक्रा कहा, मुझे याद नहीं किस प्रोग्राम में सुना। उसने कहा कि अगर सोशल मीडिया को देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त बहरान ही बहरान है, बल्कि पाकिस्तान बहरान के समुंदर में डूबा हुआ है और वो बस गर्क हो रहा है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया से 2-3 दिन की छुट्टी कर लें तो फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में तो इस्तेकाम है, कोई बहरान नहीं है, कोई सूरत हाल ख़राब नहीं है। हर चीज़ मामूल के मुताबिक है। जो बुरा हो रहा है वो हस्बे मामूल बुरा हो रहा है और जो अच्छा हो रहा है वो भी हस्बे मामूल अच्छा हो रहा है। तो मैं इसमें ये इजाफ़ा करूँगा कि सोशल मीडिया पर अगर जाएं तो हमें पता चलता है कि जनाब अमेरिका ने 7वां बहरी बेड़ा इमरान खान की मदद के लिए रवाना कर दिया। नेटो की फ़ौज चल पड़ी है इमरान खान को छुड़ाने के लिए। यूरोपीय यूनियन ने एक खसूसी फ़ोर्स बना दी है जो इमरान खान को रिहा कराएगी। तो इंटरनेशनल दबाव जो है उसकी वजह से जर्नैलों की टांगें काँप रही हैं और हुकूमत लड़खड़ा रही है, बल्कि उन्होंने बोरिया बिस्तर समेट कर संदूक अपने भर लिए हैं और अमेरिका का टिकट कटवा लिया है। ये PTI के सोशल मीडिया से जो तासुर मिल रहा है वो आज से नहीं मिल रहा, ये कई महीनों से वो यही तासुर बनाए हुए हैं कि बस हुकूमत आज गई है सुबह गई। और सोशल मीडिया
के बल पर अब PTI को भी अंदाज़ा हो गया कि ये इसके पास जो ताकत है सोशल मीडिया की, ये बेअसर है। और ख़ास तौर पर जब आप इसमें झूठ बोलें, मसलन आप ये कहें कि जनाब सारा लंदन सड़कों पर आ गया, सारा यूरोप सड़कों पर आ गया इमरान खान की रिहाई के लिए, और अगले दिन सब लोगों को ये पता चल जाए, उन सब लोगों को जिन्होंने इस प्रोपेगेंडे पर एतबार कर लिया था कि वाकई सारा लंदन सड़कों पर है और लाखों अफराद इमरान खान के हक़ में नारे लगाते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं, तो उन लोगों को जब अगले दिन पता चले कि जलसे में, इस मुजाहरे में 50 से ज़्यादा अफराद नहीं थे और उन 50 में भी 25-30 वो थे जिनको जनरल मुबीन अफ़गानिस्तान वाला वहाँ पुश्तून जिला वतनों को लेकर आया था। अगर ये पुश्तून जुलूस में शामिल न होते तो ये 2 दर्जन अफराद का जुलूस भी नहीं था। तो जब सोशल मीडिया की सारी आप बुनियाद झूठ पर रखें, ये कहें कि लम्स यूनिवर्सिटी में जनरल अहमद शरीफ की दुर्गत बना दी गई और वहाँ एक्चुअली कुछ भी ना हुआ हो, सिर्फ उनके इज्तिमा मीटिंग के बाद कुछ लड़कों ने, जिनकी तादाद 2 दर्जन से ज़्यादा नहीं थी, उन्होंने नारे लगाए हों पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, और ये अगले दिन ये सारी हकीकत खुल जाए तो ये तूफ़ान जो है फिर बाउंस, यानी क्या कहते हैं इसको, स्ट्राइक बैक करता उन्हीं पर जिन्होंने ये स्ट्राइक लॉन्च की थी, उन्हीं को नुकसान होता है, उन्हीं को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि झूठ नफसियाती तौर पर झूठ बोलने वाले के हामियों को कमज़ोर कर देता है। उन्हें पता चल जाता है कि हमारा केस तो कमज़ोर है। तो बहरहाल ये PTI के लोग ही नहीं, कुछ दूसरे लोग भी ये बातें कर रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग ने जो जलसे शुरू किए हैं, ये इंतखाबात की तैयारी है, इसलिए तरक्याती काम हो रहे हैं, इसलिए कारकर्दगी दिखाई जा रही है, इसलिए। तो इस बारे में मालूम किया गया, डेरा गाजी खान के जलसे से पहले ही ये मुहिम शुरू हो गई थी कि इंतखाबात होने वाले, नारोवाल के जलसे के फ़ौरन बाद से। और फिर जो मुस्लिम लीग की हुकूमत इश्तहार दे रही है अखबारों में, इश्तहार का कल्चर गलत है पाकिस्तान में, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इश्तहार जब सरकारी ख़जाने से आप देते हैं तो गोया कि आप आवाम का एक हक़ जो है वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी पर लगा देते हैं। लेकिन ख़बर की मैं बात कर रहा हूँ कि खबर ये चल रही थी कि जनाब ये मिड टर्म इलेक्शन होने वाले और मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ने कह दिया कि इलेक्शन की तैयारी करो। तो फिर मैंने ये पिछले 2 दिन कई लोगों से जो वाकिफ़ कार हैं, जिनका ताल्लुक़ फिर ऊपर के ऐसे हलकों से है जहाँ से ख़बरें निकलती हैं, तो ये पता चला कि इलेक्शन का यानी कई बरस तक कोई इम्कान नहीं है। अपनी मुद्दत न सिर्फ पार्लियामेंट पूरी करेगी बल्कि पहली मरतबा हुकूमत भी मुद्दत पूरी करेगी। ये पाकिस्तान में एक इनकलाब है पॉजिटिव कि मुशर्रफ के बाद से अब ये इदारों ने तय कर लिया है कि निज़ाम को नहीं छेड़ा जाएगा। इसके पहले हिस्से में हमने ये देखा कि मसलसल 3 पार्लियामेंट्स ऐसी आईं जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की, वरना इससे पहले पार्लियामेंट भी ख़त्म हो जाती थी, हुकूमत भी ख़त्म हो जाती थी। तो मसलसल 3 पार्लियामेंट ऐसी आईं कि जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की। अगरचे वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, नवाज शरीफ साहब 1 साल पहले चले गए, और उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की वज़ारत-ए-इज़्मा भी 1 साल पहले ख़त्म हो गई। लेकिन हुकूमत पीपल्स पार्टी ही की रही और हुकूमत मुस्लिम लीग नून ही की रही। इमरान खान के हवाले से फिर थोड़ा सा चेंज हमने देखा कि पार्लियामेंट तो कायम रही लेकिन इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई। तो अब ये क़तई फ़ैसला है कि न सिर्फ ये है कि पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी बल्कि हुकूमत भी मुद्दत पूरी करेगी। कोई इलेक्शन मिड टर्म नहीं हो रहे बल्कि बिफोर टाइम भी नहीं हो रहे। बिफोर टाइम से मुराद मिड टर्म तो ये हुआ ना कि 26 में इलेक्शन हो जाएंगे, 27 के शुरू में हो जाएंगे, इसको भी मिड टर्म कहा जाता है। लेकिन बिफोर टाइम से मुराद ये है कि अगर शेड्यूल फ़र्ज़ कीजिए मार्च अप्रैल 27 में इलेक्शन होने फ़र्ज़ कीजिए, तो दिसंबर 2026 में अगर इलेक्शन हो जाए 4 महीने पहले, तो वो बिफोर टाइम कराएंगे। ऐसा भी नहीं हो रहा। बिफोर टाइम की सिर्फ इतनी सी गुंजाइश है कि 1 या 2 महीने पहले इलेक्शन हो सकते हैं, हो सकता है 1-2 महीने ताख़ीर से हो और हो सकता है कि एंड टाइम पर हो। लेकिन इससे यानी वो मुद्दत जो है वो बहरहाल पूरी होगी और इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं है। और ये क़तई फ़ैसला है कि इलेक्शन बिफोर टाइम नहीं कराए जाएंगे। और ये जो मुस्लिम लीग के जलसे हैं ये एक राब्ता अवाम मुहिम है, जिसका एक मकसद तो कोई नॉर्मल प्रैक्टिस भी है। मुझे याद है भुट्टो, वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो से लेकर फिर मोहम्मद ख़ान जुनेजो तक, फिर बेनज़ीर, फिर नवाज़ शरीफ, फिर बेनज़ीर, फिर नवाज़ शरीफ,
اور پھر یوسف رضا گیلانی، یہ جتنے بھی لوگ بطور وزیر اعظم پاکستان میں رہے ہیں، انہوں نے رابطہ عوام مہم کے تحت اپنی پوری ٹینیور میں جلسہ ہے عام کیے ہیں، ہر وزیر اعظم نے جلسے کیے ہیں۔ اس حکومت پر تو تنقید ہو رہی تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت پر تنقید ہو رہی تھی کہ انہوں نے رابطہ عوام کاٹ دیا ہے، عوام سے رابطہ انہوں نے ختم کر دیا ہے، جس کا نقصان ان کو اٹھانا پڑے گا۔ تو ایک تو یہ اس تنقید کا جواب ہے کہ ٹھیک ہے ہم رابطہ عوام بحال کرتے ہیں، اور یہ ایک درست فیصلہ ہے۔ مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی پارٹی حکومت میں آئے اس کو عوام سے رابطہ نہیں توڑنا چاہیے، رابطہ قائم رکھنا چاہیے، اور یہ ایک پریکٹس جو تھی بحال ہو گئی۔ تو ایک تو مقصد یہ تھا اس تنقید کا جواب دینا، اس تنقید کو رسپانس کیا انہوں نے اور ایکٹ کیا پازیٹیولی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک یہ تاثر بن رہا ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا اتنا ایشو نہیں ہے جتنا الیکٹرانک میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر، کیونکہ میری رائے میں الیکٹرانک میڈیا آج بھی اثر انداز ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آنے والے برسوں میں نہ رہے تو اور بات ہے، لیکن اس وقت بھی ٹی وی پر چلی ہوئی خبر سوشل میڈیا پر چلے ہوئے تبصرے سے زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر بعض اوقات اپنے حامی بھی لوگ یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہو سکتا پروپیگنڈا کیا ہو، کیونکہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پر ہر ایک کی وابستگی کلیئر ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ مسلم لیگ نون کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے۔ تو وہ اگر کوئی صحیح خبر بھی دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن ٹی وی پر جب خبر نامہ چلتا ہے تو پھر لوگ اس خبر کو اتھینٹک مانتے ہیں جو خبر نامے میں چلے، اور جب وہ ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں تو اس کا بھی ان کو اعتبار ہوتا ہے کہ یہ پروگرام پر یہ بات کی جا رہی ہو، اوپنلی یہ کہا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب بھی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ چنانچہ الیکٹرانک میڈیا پر جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ملک میں ایک عدم استحکام ہے اور عمران خان سے رابطے کیے جا رہے ہیں، 8 مہینے انہوں نے اتنا جھوٹ بولا ہے الیکٹرانک میڈیا پر کہ جناب بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں اور عمران خان کو فارمولے دیے جا رہے ہیں، 3 سال چپ رہنے کا کہا جا رہا ہے، 2 سال چپ رہنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو آخر میں پتہ کیا چلا کہ سب جھوٹ تھا، سارے رابطے اکیلے گنڈا پور جو اس سے پہلے وہ بشرا بی بی کرتی رہی ہیں اپنی طرف سے، اور ادھر سے جواب ایک ہی آتا رہتا ہے کہ نو کمپرومائز، نو نیگوشیشن، کوئی کسی قسم کی بات، مذاکرات، کوئی رعایت، کوئی کنسیشن نہیں ملے گا، اور سیاست پر بات ہی نہیں ہوگی، یہ جواب ملتا رہا۔ لیکن 8 مہینے تک یہ سرکاری کیمپ کی طرف سے جو خاموشی رہی، بلکہ ان کے بے تکے قسم کے بیانات جو تھے وہ اس تاثر کو سور کرتے رہے کہ واقعی کو پیچھے پس پردہ ڈیل چل رہی ہے، بات چل رہی ہے۔ اب پتہ چلا کہ گنڈا پور نے خود مان لیا کہ میں رابطے کرتا رہا ہوں اور وہ جواب نہیں دیتے، اس طرح کی باتیں۔ بلکہ اس دوران ایک خبر حماد حسن صاحب نے دی ہے کہ پچھلے دنوں جو بشرا بی بی نے رابطے کیے تھے تو اس میں بشرا بی بی نے کہا تھا کہ عمران خان کو اندر ہی رہنے دو یا جہاں ہے وہاں رہنے دو، مجھے وزیر اعظم بنا دو، کیونکہ عمران خان کا جو نفسیاتی اور دماغی ذہنی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ وہ، تو یہ باتیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو اس پروپیگنڈے کا توڑ کرنے کے لیے بھی یہ جلسے کیے گئے ہیں، تو الیکشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، عمران خان پر سختی تھوڑی بڑی ہے، اور یہ خبر میں دے رہا ہوں، خبر جو تصدیق شدہ ہے اتنی میں دے رہا ہوں، جو پی ٹی آئی بتا رہی ہے اس سے وہ کچھ زیادہ ہے۔ اور تصدیق شدہ خبر یہ ہے کہ اس کا جو بکرا کٹا مرغا، دیسی مرغا والا جو معاملہ تھا وہ کر دیا گیا ہے ختم۔ اب اس کو روٹین کی اچھی روٹی دی جا رہی، اچھی روٹی ہے لیکن وہ روٹین کی روٹی ہے، یعنی اس میں وہ چکن، دیسی چکن اور دیسی بکرا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بند کر دی گئی ہیں۔ اب پی ٹی آئی تو خیر یہ کہہ رہی ہے نا کہ سوکھی روٹی، کئی دن کی 3 دن کی سوکھی روٹی دی جا رہی ہے، اور اخبار بھی بند کر دیا گیا ہے، اور پانی بھی بند کر دیا گیا ہے، کربلا بنا دیا گیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہے، کچھ مبالغہ ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ 2 باتوں میں ہے۔ ایک تو یہ کہ دیسی مرغی، انڈے شنڈے، بکرے شکرے، جو یعنی جو مینول کے خلاف جو کھانا تھا وہ ملنا بند ہو گیا، یہ ہوا ہے۔ کوئی الگ سے کوئی ظلم نہیں ہوا ہے، یعنی جو روٹی قیدیوں کا استحقاق ہے وہ عمران خان کو مل رہی ہے، اور عمران خان نے اسے کھانے سے انکار کر دیا ہے، یہ بھی صحیح خبر ہے۔ کم سے کم اس نے کل کا دن کھانا نہیں کھایا، ہو سکتا ہے آج وہ کھانا کھا لے، لیکن 1 دن کی بھوک ہڑتال تو اس نے کی ہے، یہ خبر صحیح ہے۔ باقی پانی بند کر دیا، اور گٹر کی بدبو آ رہی ہے، اور مچھر مکھیاں بہت آ رہی ہیں، تو مکھیاں آ رہی ہوں گی بھائی، وہ لارڈ آف فلائز ہے عمران خان،
تو لارڈ آف فلائز کے گرد مکھیاں نہیں آئیں گی تو کس کے پاس آئیں گی؟ وہ گندگی کا ڈھیر ہو تو مکھیاں آتی ہیں۔ یہ مجھے پتہ نہیں کہ مکھیاں آتی ہیں، یہ پی ٹی آئی والوں نے بتایا کہ مکھیاں بہت تنگ کر رہی ہیں عمران خان کو، مچھر بہت تنگ کر رہے ہیں۔ تو روٹی والی بات صحیح ہے۔ اچھا، دوسری جو مصدقہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 دن پہلے جو گرا ہے، چکر کھا کر گرا ہے، چکر آیا ہے اسے اور گر گیا ہے۔ تو اس کے بعد اس کا ظاہر جیل والوں کو پریشانی ہوئی ہے، اس کا فوراً طبی معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس سے کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، بلڈ پریشر اس کا نارمل تھا، یعنی اس سے کوئی ایسی جسمانی بیماری نہیں ہے جسے کہا جا سکے کہ دماغ پر کوئی سٹروک لگا اور کوئی اس طرح کی بات، یعنی جو سنگین قسم کی کچھ نہیں ہے۔ تو پھر یہ چکر کھا کر کیوں گرا؟ تو وہ اس کا جو رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ نفسیاتی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ نفسیاتی دباؤ سے آدمی چکر آ جاتا ہے یا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، لڑکھڑا جاتا ہے۔ یہ تو میں نے دیکھا ہے اور اس کا تجربہ بہت سے لوگوں کو ہوا ہے کہ جب ڈپریشن ہوتا ہے، دماغی الجھن ہوتی ہے، دماغی پریشانی ہوتی ہے، تو آدمی دروازہ کھولنے کے بجائے کھڑکی کھولنے کی کوشش بھی کرتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ چکر کھا کر گر گیا، لیکن اس کی ذہنی صحت کے بارے میں جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ پی ٹی آئی والوں کو اس پر پریشان ہونا چاہیے۔ ایک تو اس کے بارے میں جیل سے رپورٹ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے وفد ملتے ہیں جا کر، ان کی بھی رپورٹ ہے کہ خان صاحب بے ربط باتیں کرتے ہیں، یعنی ایک بات کرتے کرتے اچانک وہ غیر متعلقہ کوئی ٹکڑا نکال کر اس پر تقریر جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک آدھ فکرہ اس پر پوری تقریر کئی فکروں پر مشتمل ایک وہ واعظ قسم کا، لیکچر قسم کا دینے لگتے ہیں اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ یہ پہلی بات سے اس بات کا جڑاؤ کہاں پر ہے، کوئی ربط، کوئی کنیکشن ان کا نظر نہیں آتا۔ یہ ایک ذہنی بیماری کی تشویشناک علامت ہے، بہت، یعنی اچھا سمٹم یہ نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا اظہار ہوا، عمران خان نے اپنی پارٹی کو ہدایت کی، جب چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کے وفد کو ملاقات کے لیے بلایا تو عمران خان نے وفد کو ہدایت کی کہ وہ جو میں نے خط لکھا ہے، خط سلیمان اکرم راجہ نے لکھا ہے، عمران خان نے تو کیا لکھا ہوگا، 350 صفحات کا خط، کامن سینس کی بات ہے کہ عمران خان نے کوئی بیسک پوائنٹ بتائے ہوں گے، اس پر سلیمان اکرم راجہ نے 350 صفحات کا خط لکھ دیا۔ تو عمران خان نے کہا کہ وہ چیف جسٹس سے ملاقات میں آپ نے یہ سارا خط پڑھ کر سنانا ہے، سارا خط، ضروری نہیں کہ متن پڑھ کر سناؤ، لیکن خط میں جو لکھا ہوا ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے، وہ ہر چیز چیف جسٹس کو سنانی ہے۔ تو یہ بات ظاہر ذہنی صلاحیت میں خرابی، مال فنکشننگ ہو رہی ہے اس کے برین میں، ورنہ کوئی نارمل آدمی اس طرح کی ہدایت نہیں دے سکتا کہ 350 خط چیف جسٹس کو سنانا ہے۔ جب کہ چیف جسٹس نے اسے وفد کو کسی اور مقصد کے لیے بلایا تو پھر وہی ہوا کہ چیف جسٹس نے یہ سارے وہ ایک خرافات نامہ، حفوات نامہ 1.5-2 گھنٹے کا سنا اور اس کے بعد پھر کہا کہ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، سیاسی بات میں نے کرنی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہو تو فرمائیے۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارے ایک واقف کار کو سٹروک ہوا، برین سٹروک، تو کوئی جزوی طور پر فالج ہو گیا، ہارٹ اٹیک بھی کچھ مسئلہ ان کا بیماری کا تھا، وہ نیم بے ہوش سے ہو گیا، ان کو پھر خیر ایمرجنسی میں لے گئے ہسپتال، وہاں ایڈمٹ کرایا، علاج ہوا، تو بازو جو تھا وہ اس پر فالج ہی رہا اور بولنے میں بھی دقت تھی لیکن بول لیتے تھے، پھر چہرے پر کمزوری بہت آ گئی۔ عیادت کے لیے لوگ گئے، ہم بھی گئے، وہاں ہمارے ایک اور واقف کار ہیں، تو ان کا تقیہ کلام ہے کہ ہورس نو پھر کی حال ہے۔ تو وہ بھی صاحب آ گئے اور انہوں نے پوچھا حال، تو انہوں نے بتایا اٹک اٹک کر کے میں اس طرح تھا اور اچانک مجھے پتہ نہیں سر میں کوئی گھماؤ سا آیا یا درد ہوا، پین ہوا اور اس کے بعد میں نیچے گر گیا اور پھر جب ہوش میں آیا تو میں ہسپتال میں تھا، تو اب بڑی تکلیف ہے، یہ بازو شازو کام نہیں کر رہا، کھایا بھی نہیں جا رہا، بعد میں خیر وہ صاحب ٹھیک ہو گئے۔ تو اس طرح کی وہ پریشانی، انہوں نے 3-4-5 فکروں میں آہستہ آہستہ بات کی۔ جب وہ بات مکمل ہوگی تو یہ صاحب نے کہا اچھا ہورس نو پھر کی حال ہے، تو اس پر صورتحال وہاں یعنی سنجیدہ تھی، ورنہ لوگ شاید کہہ لگا کر ہنس پڑتے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ بتا رہا ہے کہ میں بس مرنے والا ہوں اور میری یہ حالت ہو گئی ہے، چل بات نہیں ہو رہی، فالج ہو گیا ہے، کھانا نہیں کھا سکتا، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ سنا آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہورس نو پھر کی حال ہے، تو یہ چیف جسٹس نے ان کے ساتھ وہی کیا کہ ہورس نو پھر کی حال ہے۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب نے ڈیرہ غازی خان کے جلسے میں عمران خان کا نام رکھا ہے، نیا نام، منحوس خان۔ تو اب اس پر پی ٹی آئی والے بہت ناراض ہیں کہ ہمارے خان کو منحوس کہہ دیا۔ اگر تو یہ منحوس گالی ہے تو پھر تو شہباز شریف کو صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی،
لیکن اگر یہ گالی نہیں ہے، اس میں صفت ہے، تو پھر اس میں کیا خرابی ہے؟ اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تو پاکستان کی معیشت پر نحوست اور لعنت کے ایسے سائے مسلط ہوئے کہ پاکستان ابھی تک پوری طرح سنبھل نہیں سکا، اگرچہ یہ اب ایکسٹینسو کیئر یونٹ سے باہر نکل آیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ زیر علاج ہے، یعنی پوری طرح۔ تو یہ منحوست تو تھی، اور مجھے تو لگتا ہے کہ اگر عمران خان جیسا منحوس، یعنی اس میں صفت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، اس کی صفت ہے منحوسیت، نحوست، تو اگر عمران خان جیسا منحوس کوئی انڈیا میں وزیر اعظم بن جاتا تو انڈیا اب تک 6-7 ٹکڑوں میں بٹ چکا ہوتا، اور وہ بھیک کا لے کر نا کٹورا، پاکستان نے تو کٹورا پکڑا ہوا ہے نا، وہ بھیک کے لیے پوری چادر پھیلا کر پورے دنیا میں نکل جاتا کہ ہمیں مدد دو، ہم ورنہ لگے گئے جے۔ پھر وہی بات خلاصہ کہ اگر تو یہ گالی ہے تو پھر تو شہباز شریف صاحب کو نہیں دینی چاہیے تھی، اور اگر یہ اس میں صفت ہے تو ٹھیک ہے، وہ پی ٹی آئی کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اپنے پارٹی کے قائد کا نام عمران خان سے بدل کر گریٹ منحوس خان رکھ سکتی ہے۔ ناظرین، ٹرمپ نے جو ایک پلان بنایا تھا وہ سنجیدہ پلان تھا اور حقیقی تھا کہ فلسطینیوں کو غزہ سے بھی نکالنا ہے اور مغربی کنارے سے بھی نکالنا ہے، بیت المقدس میں کوئی مسلمان نہیں رہنے دینا، کیونکہ ٹرمپ کے کلٹ کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک بیت المقدس میں مرتد موجود ہیں، وہ مسلمانوں کو مرتد کہتے ہیں، یہ پروٹسٹنٹ فرقے کا ایک ذیلی فرقہ جس کے ساتھ ٹرمپ کا تعلق ہے، تو جب تک ایک بھی مرتد بیت المقدس میں ہے، حضرت مسیح علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے یہ پلان تھا حقیقی، لیکن پھر جو عرب ملکوں میں مزاحمت ہوئی، امریکی میڈیا کے اندر مزاحمت ہوئی، یورپ کی ملکوں کی طرف سے مزاحمت ہوئی، پوری دنیا میں یہ طوع لعنت ہوئی، اس کے بعد ٹرمپ نے کل پھر یہ اعلان کر دیا کہ میرا منصوبہ جو تھا وہ تو فلسطینیوں کی ویل وشنگ کے لیے تھا، یہ کوئی جبری منصوبہ نہیں تھا، گویا کہ ٹرمپ اب دوڑ گیا ہے۔ تو آج جناب ہے 23 تاریخ، تو 2 دن کے بعد 26 کو عرب لیگ کا اجلاس ہونے والا ہے، اس میں ہم دیکھیں گے، اور میں آپ کو پھر کسی پروگرام میں بتاؤں گا کہ یہ یوکرائن سے بھی یو ٹرن لے گا، اور یوکرائن کے بارے میں بھی اس کی جو دعوے بڑکے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور اس کو بہت سارے معاملات میں پسپائیاں اختیار کرنا پڑیں گی، اور امریکی عوام کے اندر بھی اس کی بھد اڑے گی۔ جو ٹرمپ کے اثار ہیں نا، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، تو اس کے چکنے چکنے پات کچھ لوگوں نے الیکشن سے پہلے دیکھ لیے تھے، لیکن جو لوگ سحر میں تھے، اس کے ٹرانس میں تھے، وہ اب دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔